اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع مذہبی رواداری ہے۔ مذہبی رواداری کا سوال سب سے پہلے غیر مسلموں سے متعلق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ خلافت راشدہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود عرب میں غیر مسلم موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی اس میں یہود بھی آباد تھے، اور اگرچہ ان کی مختلف سازشوں کے نتیجے میں مدینے سے نکال دیا گیا، پھر یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے اور عرب کی دوسری اطراف میں آباد ہو گئے، تو وہاں بھی فتوحات کے بعد، خیبر کے فتح ہونے کے بعد ان کو محکوم رہ کر جینے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ یہ اپنے مذہبی طریقوں، اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہتے ہوئے عرب میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جو اسلامی سلطنت کے حقوق کے خلاف ہوگی یا اس کے خلاف سازش کریں گے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اس وقت قائم ہو گیا کہ عرب کی سلطنت، جس کو خود اللہ کے ایک رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا تھا، اس میں غیر مسلم اپنے عقیدے اور اپنے رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے رہ سکتے ہیں۔ یہ بات یہود کے حوالے سے خود حضور کی زندگی میں ایک روایت کے طور پر قائم ہو گئی، اور خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے زمانوں میں یہ لوگ یہاں آباد رہے اور ان کو پوری آزادی تھی، مذہبی آزادی حاصل رہی، اور یہ اپنے عقائد کے مطابق جیتے رہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کو ماتحت ہو کر رہنا تھا، جیسے کہ سورہ توبہ میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ صاغر ہو کر رہیں گے، چھوٹے بن کر رہیں گے۔ پھر خلافت راشدہ میں ایران فتح ہوا اور مجوس سے واسطہ پڑا۔ مجوس ایک بالکل الگ قوم تھی، آتش پرست جن کو ہم کہتے ہیں۔ جب یہ علاقے فتح ہوئے تو ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ یہ شبہ اہل کتاب ہے، یعنی یہ بھی اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق اسلامی سلطنت کے ماتحت رہتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایک معاملہ تو ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ غیر مسلموں کے حوالے سے ہماری روایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ ماتحت ہو کر رہیں اور کوئی سازش نہ کریں، کوئی خرابی پیدا نہ کریں، اسلامی سلطنت کے امن و امان میں کوئی خلل نہ ڈالیں، اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کے حوالے سے کوئی شر انگیزی نہ کریں، تو ان کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے، یا اپنے طریقے کے مطابق ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلافت راشدہ میں تو پیش نہیں آیا، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اختلافات خود صحابہ کے ہاں بھی موجود تھے، مذہب کے مختلف احکام کے حوالے سے، ان کی تعبیر کے حوالے سے، لیکن کسی بڑے اختلاف کی ہم نشاندہی نہیں کر سکتے۔ یہ چند جزوی باتیں تھیں جن میں صحابہ کی آپس میں کچھ گفتگویں ہمارے ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب فکر وجود میں آنے لگے۔ یہ مکاتب فکر نہ صرف فقہ سے متعلق تھے بلکہ یہ ایمان اور عقائد سے متعلق بھی تھے، جیسے کہ کلامی موشگافیوں نے بہت سارے نقطہ نظر پیدا کر دیے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے، اس سلسلے میں ہماری امت میں اہل حق نے ایک روایت قائم کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اسلام کے احکام اور اسلام کے ماخذ کے بارے میں اگر ایک اصولی اتفاق ہو، اس اصولی اتفاق سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات کو اپنے لیے واجب الاطاعت مانتا ہے، اور اس میں کسی چیز سے انحراف کو جائز نہیں سمجھتا، تو اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی مختلف رائے وہ قائم کر لیتا ہے تو اس کو قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ اس کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق عمل کرتے ہوئے جی سکتا ہے۔ چنانچہ فقہی اختلافات ہوں، جیسے شوافع کے اختلافات ہیں احناف کے ساتھ، یا مالکیہ کے اختلافات ہیں شوافع کے ساتھ، یا حنابلہ کے اختلافات ہیں، اور اسی طرح کلامی ماتریدیہ ہوں، اشعریہ ہوں، اور اس طرح کے مختلف جو بھی گروہ پیدا ہوئے، یہ سارے اسلامی ملکوں میں رہتے رہے، ایک دوسرے سے اختلافات کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، حتیٰ کہ مناظرے بھی ہوتے رہے،
لیکن ایسا رویہ کبھی اختیار نہیں کیا گیا کہ اختلاف کی بنیاد پر کسی گروہ کی تکفیر کی جائے یا کسی گروہ کو مارنے یا اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ اسلامی روایت کے مطابق یہی رواداری ہے۔ رواداری سے مراد یہ ہے کہ ہم اختلاف کو قبول کرتے ہیں، اختلاف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، الا یہ کہ اختلاف کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے حوالے سے کسی انحراف کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے اور اس کو اگر نقب لگانے کی کوشش کرے تو پھر اس کے بارے میں ہم کوئی سخت رویہ اختیار کریں گے، لیکن اس قاعدے کے اندر رہتے ہوئے اگر اختلافات ہو رہے ہیں تو ان کی اجازت دی جائے گی اور ان کو قبول کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلافات کی نوعیتیں کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی نوعیت تو یہ ہے کہ ہم اس دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کریں، اور اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر اختلاف کیا جائے تو ہماری امت کا رویہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو قبول کیا جائے گا، اس کی اجازت دی جائے گی، اور ایک دائرہ معین ہے جس دائرے سے انحراف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انحرافات ہوتے ہیں، لوگ کسی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مذہبی رواداری کا تقاضا کیا ہے؟ مذہبی رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حق کو حق کہیں، حق کی اعلان میں کوئی کمی نہ کریں، لوگوں کو حق بتانے میں کوئی کمی نہ کریں، جس شخص سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس کو تنبیہ بھی کریں، اس کو سمجھائیں بھی، لیکن یہاں ہمارا دائرہ کار صرف اور صرف دعوت کا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھائیں، دوسرے تک حق بات پہنچائیں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت کی طرف راغب کرے اور اس کو انحراف سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد الا یہ کہ وہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کی سزا اسلامی سزاؤں میں موجود ہے، تو ہم اس سزا کو دینے کے لیے حکومت پر اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس کے جرم کی سزا اس کو خود دینے لگ جائیں۔ یہ سرتسر اسلامی قاعدے کے خلاف ہے۔ اسلامی سلطنت قائم ہو جانے کے بعد اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ لوگ انفرادی طور پر لوگوں کو سزائیں دینے لگیں، لوگوں کی جرم طے کرنے لگیں، لوگوں کو مجرم قرار دینے لگیں۔ انفرادی سطح پر خواہ کوئی عالم دین ہو اور خواہ کوئی عام آدمی ہو، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی بتائیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے لیے خدا کی طرف سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔